اس آیت مبارکہ کو صبح اور شام، فجر اور مغرب کی نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف۔ اس مبارک آیت کو جو پڑھے گا اللہ پاک لوگوں کے قلوب کو مسخر کر دیں گے، اور دوسرا اس کو صحت بھی عطا فرمائیں گے، اس کے تن بدن میں نکھار پیدا ہوگا، عزت و آبروئی ہوگی، اس کی دنیا میں سرخروئی ہوگی، آخرت میں بھی بلند مقام، لیکن اس پر عمل بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے صحت اور شخصیت کا ایک زبردست عمل دے رہے ہیں۔ اگر کوئی مریض آدمی ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے، اللہ پاک اس کو اس عمل کی برکت سے صحت وافرہ مرحمت فرما دیں گے، اس کی صحت میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی شخصیت کے لیے کرنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے قلوب میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے اس عمل کو کرے تو یہ زود اثر ہے، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اپنے بندوں کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور مخلوق کے قلوب پر جبری نہیں، محبت سے بھری ہوئی تسخیر نصیب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، عزتیں وہی عطا کرنے والے ہیں۔ نعمتیں اللہ پاک اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا تو ان کو بیان کرتے ہوئے جب کافروں، فاسقوں، فاجروں کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ابواب کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، کافروں کے لیے بھی کھلتے ہیں اور فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے بھی کھلتے ہیں، لیکن جب نیک بندوں کی بات آئی تو اللہ پاک نے وہاں برکات کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم ان کے رزق میں، ان کی عزت میں، ان کی صحت میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ عز و جل محبت پیدا کریں گے، لوگوں کے قلوب پر مہربان حکمرانی نصیب ہوگی، یعنی چاہت ہوگی لوگوں کو کہ یہ آئے، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہو۔ اور محبت جو ہے یہ بے انتہا کام، زندگی کے مشکل ترین کاموں کو آسان کرتی ہے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں، صفائی قلب کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے، ایسے میں نہیں جو آیا بس اس کو نصیب ہو جائے۔ اس محبت کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، ایک پروگرام کے تحت اللہ رب العزت ساری انسانیت میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہاں صفت رحمان کو بیان کیا گیا کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کے لیے محبتوں کا انتظام کرتا ہوں۔ رحمان ان کے لیے محبتوں کا انتظام کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں نے 2 لفظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ایک ابواب کا لفظ اور ایک برکات کا لفظ۔ جب اللہ پاک نے اپنی ذات عالی کو بھولنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، ان کے بارے میں، ان کی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو وہاں ابواب کا لفظ آیا کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھیں، ہم کوئی عمل کریں تو ہمارے لیے سارے دروازے کھل جانے چاہیے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ نسوا ما ذکروا به، جو میری یاد کو بھول جاتے ہیں، میں یاد ہی نہیں رہتا ان کو، نہ ذکر اذکار کرتے ہیں، نہ وظائف کا التزام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا
فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں سارے دروازے کھول دیتا ہوں، عیاشی کے، پیسے کے، اور ظاہری جو شر سے بھری ہوئی ایک عزت ہوتی ہے وہ بھی ان کو دے دیتا ہوں، ساری چیزوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ دروازوں کا کھل جانا ان کے لیے، پیسے کا ان کے پاس آ جانا، مال کا مل جانا، ظاہری وجاہت کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ بس یہ چیز آ گئی اب اللہ اس پہ خوش ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوں نہیں۔ جس طرح ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے ایک لقمے کو گھی میں لگا کر نرم نرم لقمہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے، جس کے اندر اس کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم اپنی زبان میں اس کو کوڑکی کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو وہ رکھا گیا لقمہ یہ بطور انعام کے نہیں ہے، یہ بطور قہر و جبر کے ہے۔ اللہ پاک اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو اب یہ جائے گا کھانے کے لیے، ادھر سے اوپر آئے گا قید خانہ، پکڑ ہو جائے گی، گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھانے کے، پینے کے، روزی کے، مال و دولت فراوانی ہو جاتی ہے ہر چیز کی۔ اور ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، جب وہ اس میں مگن ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگ جاتا ہے پیسہ میرا ہے، عزت میری ہے، ہر چیز میری ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دریا میرے حکم سے بہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہی دریاؤں میں تجھے غرق کروں گا۔ تو دنیا دار اسی دنیا میں غرق ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب خوش ہو جاتا ہے، اپنی دولت میں مگن ہو جاتا ہے، تو حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، اترانے لگ جاتا ہے جو کچھ ہم نے اس کو دیا، ڈینگے مارتا ہے، شیخی بھگارتا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑتے ہیں اس کو، فاذا ہم مبلسون، مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، راستے بند۔ آپ خود سوچیں، ایک زندگی بھر اس عظیم ذات کی نافرمانی کی، اور جب پکڑ آئی تو پھر آگے کچھ نظر آ رہا ہے، موت ختم، خلاص، چھٹی، اب عمل کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرمایا، تو فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ برکات، فتوحات، رحمتوں کے نظارے اور مشاہدے، بے انتہا روزی، برکت سے لبریز، اور جبری عزت نہیں، لوگوں کے قلوب کو مائل کر دیتے ہیں اس کی طرف۔ جبری عزت نہیں، کسی سے زبردستی لیں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، حضور فرماتے ہیں قرب قیامت لوگ کسی کے شر سے ڈر کے اس کی عزت کریں گے، اس کے شر سے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو اتنی دیں گے، اتنی دیں گے، وہ خود بھی بہت کھائے گا، عوام کو کھلائے گا، مخلوق خدا کی اللہ پاک فرماتے ہیں خدمت کرے گا، تو اس خدمت کے صلے میں اس کی ایک بے ضرر سی عزت ہوگی، کسی کو اس سے ضرر کا خوف نہیں، نقصان پہنچنے کا خوف نہیں، ہر ایک جانتا ہے یہ بڑا مہربان آدمی ہے، لیکن مائل ہو جائیں گے دل ان کے، کھنچے جائیں گے اس کی طرف، لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آسمان سے ہم برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اپنے پیارے بندوں کے لیے عزت کے، روزی کے، ہر ایک نعمت کے اللہ پاک کھولتے ہیں، برکات من السماء، آسمانی برکت ان کے لیے نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک اپنے دشمنوں کے لیے بھی کھولتے ہیں، کھولنے کا فرق ہے، ان کے لیے کیا آتا ہے، دروازے تو کھل جاتے ہیں فراوانی کے، لیکن ہے عذاب ان کے لیے انجام کار، وہی مصیبت بن جاتا ہے، وہ مال مصیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو
صبح اور شام فجر اور مغرب کی نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس مبارک آیت کو جو پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے لوگوں کے قلوب کو مسخر کر دیں گے، اور دوسرا اس کو صحت بھی عطا فرمائیں گے، اس کے تن بدن میں نکھار پیدا ہوگا، عزت و آبروئی ہوگی، اس کی دنیا میں سرخروئی ہوگی، آخرت میں بھی بلند مقام۔ لیکن اس پر عمل بھی ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ جو تعریف ہو رہی ہے کائنات میں اسی کی صنعت اور کاریگری کی ہو رہی ہے۔ کسی بندے کی بھی اگر تعریف ہو رہی ہے تو بالواسطہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کمالات اس کے بیان کیے گئے، ودیت کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے، تعریف اس کی ہو گئی نا۔ رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا وہی رب ہے، پالنے والا، اور تخلیق سے لے کر تکمیل تک تمام مراحل میں اپنے بندے کی ہمہ قسمی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو اسی نے ضرورت پوری کی، اور پھر دنیا میں آیا تو اس نے ضروریات پوری کی، روئے زمین کے کسی کونے میں چلا گیا تو اسی نے ضرورت پوری کی، اس کو رب کہتے ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کبریائی کے جملے، حمد و ثنا، تکبر اسی کو زیبا ہے، اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وہ اپنی بڑائی بیان کروائے بھی تو اسی کی شان ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے، بندے نہ لیں۔ اگر کوئی لینے کی کوشش کرے گا، اللہ نے فرمایا فَمَن نَازَعَنِی، جس نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ تکبر اللہ کو زیبا ہے، اسی ذات کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرنی چاہیے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے، تکبیر کے ذریعے سے۔ تو ان کی برکات سے اللہ پاک دنیا میں یہ تمام تحفے اور انعامات اپنے بندوں کو مرحمت فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔